صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو خوش نصیب بنایا ہے، اور کچھ انسانوں ہیں جو خوش نصیبی کی فہرست میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اللہ کی زمین ہے، زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے حصوں کے اوپر خوش نصیبی کے لائق بن جاتے ہیں، ان کا نصیب اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ خوش نصیبی والا حصہ زمین کا وہ حصہ کہلاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی عبادت کی جائے، جس کے اوپر مسجدوں کی تعمیر کی جائے، مدارس کی تعمیر کی جائے، اور اس زمین کے حصے پر اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جائے، اللہ کے اوامر کو بتایا جائے، نواہی سے لوگوں کو بچایا جائے. یہ زمین کا وہ حصہ ہے جو دوسرے حصے کے اوپر فخر کرتا ہے. تو جہاں بھی زمین کے جس حصے پر بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو، وہ حصہ بہت ہی خوش نصیبی والا حصہ ہے. اور زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر اللہ کے گھر بنائے جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، مدارس بنائے جائیں، تو وہ حصہ تو اور بھی زیادہ خوش نصیبی والا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک وہ حصہ زمین کا مسجد کے اندر شمار ہو جاتا ہے. اور حدیثوں میں بات آتی ہے کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، جہاں جہاں بھی اللہ کے گھر آباد ہیں، اللہ کے گھر بنائے گئے ہیں زمین کے اوپر، ان تمام گھروں کو اللہ رب العزت جو ہے سمیٹ کر جنت میں شامل کر دیں. تو جہاں بھی اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے وہ حصہ بہت ہی مبارک حصہ ہوتا ہے، بہت ہی نصیب والا اور بہت ہی خوش نصیبی والا حصہ ہوتا ہے. اور یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہے، اسلام کے شعائر میں سے داخل ہے. مسجدوں سے مسلمانوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے،
مسجدیں اندر رہیں گی تو مسلمانوں کو مسجدوں سے اللہ کے احکامات سننے کو ملیں گے. اللہ نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو سننے کا موقع ملے گا. اور یہ مسجدیں صرف جہاں جہاں بھی بنائی جاتی ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. یہاں دنیا کمانے کے لیے، یہاں جو ہے سیاست چلانے کے لیے، یہاں جو ہے اور دنیا کے دوسرے کام کرنے کے لیے ان مسجدوں کو بنایا نہیں جاتا. مسجدوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، سجدہ کیا جائے. مسجد کو مسجد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کر مسلمان سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی جگہ. اور نماز کے اندر سب سے اہم اور سب سے جو ہے محتم شان عمل اگر کوئی ہے تو وہ سجدہ. نماز پوری کی پوری اللہ کی عبادت ہے، پوری کی پوری محتم شان عبادت ہے. لیکن نماز کے جو افعال ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکانوں میں سے سجدے کا جو رکن ہے وہ بہت ہی اہمیت والا رکن ہے. کیونکہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے اللہ کے سامنے یہ دکھاتا ہے اللہ کو کہ اللہ میری کچھ بھی حیثیت نہیں، میری کچھ بھی حیثیت نہیں، سب کچھ تیرا ہی ہے. تو ہی سب سے بڑا مالک ہے، تو ہی سب سے بڑا خدا ہے، تو ہی سب سے بڑا پالنہار، سب سے بڑا جو ہے طاقت والا. تیرے علاوہ کوئی ذات طاقت والی نہیں ہے. پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے درباروں میں جب لوگ جاتے تھے تو سجدہ کرتے تھے. کیوں؟ کیا مطلب سجدہ کرنے کا؟ مطلب یہی ہے کہ سجدہ کر کے یہ لوگ جو ہے اظہار کرتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بادشاہ جو ہے بہت ہی بڑی طاقت والا، بہت ہی بڑی قوت والا ہے. اس کی طاقت، اس کی قوت زمانے میں سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. تو یہ دکھانا مقصد ہوتا ہے. تو اسی لیے پہلے زمانوں میں لوگ جو ہے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر سجدے کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اللہ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام قرار دے دی. سجدے کا لائق کون ہے؟ صرف ایک اکیلا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں. تو مسجد جو ہے سجدے کی جگہ ہے. مسلمان آ کر یہاں اپنا ماتھا رگڑتا ہے، اپنی پیشانی رگڑتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات طاقت والی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات قدرت والی نہیں. سب کچھ طاقت اللہ کی، سب کچھ قدرت اللہ کی. تو جب تک یہ مسجدیں آباد رہیں گی تو ہمارے محلے اور ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. جب مسجدیں آباد ہونا بند ہو جائیں گی تو ہمارے محلے بھی بے آباد ہو جائیں گے اور ہمارے محلے ایسے لگنے لگیں گے جیسے کہ قبرستان، اور ہمارے گھر قبرستان بن جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں مسجد کی آبادی کے اوپر بہت ہی زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسجدوں کو اللہ کی عبادتوں سے آباد رکھو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھو، نمازوں سے آباد رکھو، اللہ کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رکھو. تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسجد. اگر مسلمان کے دل کے اندر مسجد کی اہمیت نہیں ہے، مسجد کی عزت نہیں ہے، مسجد کی قدر نہیں ہے، مسجد سے اگر محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں. تو مسجد کے ساتھ دلی محبت مسلمان کی ہو، مسجد کی قدر مسلمان کے دل میں ہو، مسلمان مسجد کا احترام کرے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے کہ مسجدوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو بند کر دیا جا رہا ہے. اگر یہ مسجد مدرسے اگر بند ہو گئے تو پھر ہمارے لیے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں رہے گا.
مسجدیں اگر رہیں گی، مدرسے اگر رہیں گے، راستہ دکھانے والے موجود رہیں گے، اچھے برے کا جو ہے ہمیں تمیز معلوم ہوتی رہے گی۔ مسجدیں اگر بند ہو گئی تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، حلال حرام کا کوئی جو ہے حلال حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ ایسی جگہ ہیں، اس کی وجہ سے یہاں سے مسلمانوں کو ایک سبق دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، اس طرح زندگی گزارنا ہے، اس طرح زندگی نہیں گزارنا۔ یہ جو ہے اللہ کے گھروں سے ہی سبق دیا جاتا ہے، اللہ کے گھروں کے علاوہ کسی اور جگہ سے ان تمام چیزوں کا سبق نہیں دیا جاتا۔ جب اللہ کے گھر ہی ختم ہو جائیں زمین پر تو پھر ہمارے لیے راستہ، صحیح راستے پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے۔ کتنی مسجدیں ہمارے ملک ایسے جن کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا۔ ابھی جو ہے بابری مسجد کا ہم سب کو معلوم ہے معاملہ کہ کورٹ کے اندر بہت سالوں سے فیصلہ ہوتا کچھ بھی جو ہے صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آخر میں یہ نتیجہ جو ہے نکالا گیا کہ بھئی جہاں مسجد بنائی گئی ہے اس کے نیچے مندر کی کوئی جو ہے نشانی موجود نہیں ہے، مندر کی کوئی علامات موجود نہیں ہے، پھر بھی یہاں جو ہے مندر بنایا جائے، یہ فیصلہ جو ہے دیا گیا۔ ابھی یہ داغ مسلمانوں کے اندر جو ہے پورے طریقے سے ختم نہیں ہوا، ابھی یہ زخم سوکھا نہیں کہ ابھی جو ہے بنارس کی ایک مسجد کے اوپر جو ہے قبضہ ہو گیا۔ ابھی جو ہے سوشل میڈیا پر اور اس کی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پر جس کے اوپر جو ہے بحثیں جاری ہیں، اخباروں میں ہر دن اسی مسجد کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ گیان واپی مسجد بنارس کا ایک محلہ ہے، بنارس یو پی کا ایک جو ہے بہت ہی مشہور شہر ہے جس کو جو ہے وارانسی کہا جاتا ہے، اور اس گاؤں کے اندر ایک محلہ جس کا نام گیان واپی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ موجود ہے کہ یہ مسجد جو ہے آج کل کی مسجد نہیں ہے، کئی سالوں سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ آج کل لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے بادشاہ تھے، مغل جو ہے خاندان کے، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر اور اسکول کے اندر جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، تو اس کے اندر ان کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، غلط باتیں جو ہے پڑھائی جا رہی ہیں۔ اصل میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت ہی انصاف پرور بادشاہ اور بہت ہی بڑے جو ہے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں علم کے اوپر بہت ہی محنت کی۔ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے ان کے زمانے میں لکھی ہوئی ایک کتاب موجود ہے جو ہر مفتی کے پاس موجود رہتی ہے، فتاوی عالمگیری کے نام سے، اور ہر مفتی کے پاس یہ کتاب موجود رہتی ہے، اور اس کے اندر قرآن حدیث سے بہت ہی جو ہے زبردست مسئلے نکالے گئے اور اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے۔ بہت ہی بڑے اللہ والے تھے اور بادشاہ بھی تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کا اہتمام، لیکن ان تمام چیزوں کو چھپا کر لوگوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بہت ہی جو ہے ناانصافی کرنے والے اور صرف مسلمانوں کا ساتھ دینے والے، غیر مسلموں کو ستانے والے، یہی جو ہے پبلک کے سامنے اور بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے، پبلک کو یہی سمجھایا جاتا ہے۔ حالانکہ جو مسجد جس کے بارے میں آج جو ہے پورے جو ہے طریقے سے اسی کے اوپر جو ہے بحثیں ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی جو ہے بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور پیپروں کے اندر، اخباروں کے اندر ہر دن جو ہے اسی مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد اصل میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی زمانے کی بنی ہوئی مسجد نہیں ہے، بلکہ ان کے دادا جان جلال الدین اکبر انہوں نے اپنے زمانے میں مسجد بنائی۔
حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ، جلال الدین محمد اکبر، یہ جو ہے مغل بادشاہ تھے، ان کے پڑ پوتے ہیں، یعنی 2 پیڑھیوں کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسجد کب بنی ہے؟ ان کے پردادا کے زمانے میں۔ اور آج جو ہے لوگ یہ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی، اور عدالتیں جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہ بھی جو ہے ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو ایسے جو ہے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات جو ہے یہ اور بھی زیادہ جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں سے محبت رکھیں، اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، اللہ کے گھروں کی نگرانی رکھیں۔ اگر ہم نے اللہ کے گھروں کی نگرانی نہیں کی، حفاظت نہیں کی، تو پھر ہمارے گھر بھی جو ہے ویران ہو جائیں گے، ہمارے گھر پر بھی جو ہے دشمن قبضہ کر لے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا گھر آج جو ہے کسی دوسرے کے قوم، دوسرے جو ہے انسان کے قبضے میں جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دکھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اگر ان چیزوں کے اوپر ہمارے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی دکھ محسوس نہیں ہوا، درد نہیں ہوا، اور ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے کبھی غور نہیں کیا، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے کبھی ہم نے فکر نہیں کیا، تو پھر جو ہے ہمارے گھروں کے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے۔ تو آج کل کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہی بنتی ہے، ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اور یہ لینا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا ایمان کا حصہ ہے، کہ ایسا نہیں کہ ایسی جو ہے بیکاری باتیں ہیں، ایمان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ کے گھر اگر ختم ہوتے ہیں تو ہونے کو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ایسا اس جو ہے سوچ میں اگر ہم رہیں گے تو پھر دشمن جو ہے آج اللہ کے گھر تک پہنچا ہے، کل جو ہے ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ یہ حالات جو ہے بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے گھروں کی مکمل طور سے حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات ہمارے اکابر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے مسجدیں چل رہی ہیں یا مدارس چل رہے ہیں، کہ مسجد والے، مدارس والے اپنے اپنے مسجدوں کی، مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام یہ بھی کریں کہ اپنے کاغذات جو ہے درست کر لیں۔ مسجد کے یا مدارس کے جو کاغذات ہیں ان کاغذات کو درست کریں، درست کرنے کے بعد ہی جو ہے ان کی حفاظت جو ہے ہو سکتی ہے۔ درست اگر نہیں کریں گے تو کل کے دن کوئی آدمی آ کر یہ کہے گا کہ بھئی یہاں میرا گھر تھا، انہوں نے میرا گھر توڑ کر مسجد بنایا۔ اگر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہم کیا عدالت کے سامنے پروف دیں گے، ہم کیا جو ہے ان کے سامنے کاغذات پیش کریں گے؟ اور یہ جو ہے صرف کسی ایک آدمی کی یا پھر جو ہے کسی ایک کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بطور مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہر مسلمان جہاں بھی رہتا ہو، جس محلے میں رہتا ہو، اپنے اپنے محلے کی جو ہے مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور اس کی نگرانی رکھیں۔ جب تک ہم اپنے اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ مسجدوں سے جو ہے جو چیزیں ہم کو سبق دی جا رہی ہیں، اگر مسجدیں ختم ہو گئیں تو وہ سبق ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اچھے برے کی تمیز کہاں سے ہمیں معلوم ہوگی؟ تو اس لیے ضروری ہے اللہ کے گھروں کی حفاظت جو ہے میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، تمام مل کر اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، اللہ کے گھروں کی نگرانی کریں، چھوٹی موٹی جو ہے نفرتوں سے اور جو آپس کی جو ہے لڑائیوں سے اللہ کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اگر چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنے بھی ہماری نفرتیں ہوں، کتنے بھی ہماری جو ہے آپس کے اختلافات ہوں، تمام اختلافات، تمام نفرتیں، تمام دشمنیاں، تمام عداوتیں اللہ کے گھر کے باہر، اللہ کے گھر میں ہم آ گئے تو سب جو ہے مسلمان اور سب جو ہے ایک دوسرے کا بھائی، یہی سمجھ کر جو ہے ہم کو ہر جو ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا۔
اگر ہم نے اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس چیز کا جو ہے خیال نہیں کیا، اللہ کے گھروں کی جو ہے حفاظت کی کوئی جو ہے ہم نے ذمہ داری نہیں لی، کوئی بیڑا نہیں اٹھایا، تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور ہمیں جو ہے صحیح راستہ بتانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے گھر موجود ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے محراب سے ہمیں حلال حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے۔ فرض کر لو اگر یہ مسجدیں ختم کر دی جائیں، مسجدیں اگر ختم کر دی جائیں زمین سے، تو پھر اچھے برے کی تمیز کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہاں ہمیں جو ہے دین کی بات سننے کا موقع ملے گا؟ کیا بازار میں ہم دین کی بات سنیں گے؟ کیا ہم جو ہے اپنے دکانوں میں دین کی بات سنیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر کے اندر دین کی بات سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اللہ کے گھر میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سب اکٹھے جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کے گھر جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی تو پھر اللہ کے گھر جو ہے اجڑ جائیں گے۔ جب اللہ کے گھر اجڑ جائیں گے، بے آباد ہو جائیں گے، تو ہماری زندگیاں بھی جو ہے بے آباد ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں بھی پریشانیاں آ جائیں گی، مصیبتیں آ جائیں گی۔ اللہ کا گھر بنانے کا مقصد یہی ہے، جہاں بھی زمین کے اوپر اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے، مقصد یہی ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں جو ہے اس مسجد کے اس محراب سے امت کو جو ہے صحیح تعلیم دی جائے، حلال حرام کی تمیز بتائی جائے، اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو جو ہے زندگی میں لانا ضروری ہے، یہ تمام باتیں ہمیں اللہ کے گھروں سے ملیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور اسلام ایک ہمارا ایسا مذہب ہے کہ اسلام کے اندر کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، عربی کو عجمی کے اوپر فضیلت نہیں، نہ تو عجمی کو عربی کے اوپر فضیلت، گورے کو کالے پر، نہ تو کالے کو گورے پر فضیلت، کسی آدمی کو کسی آدمی کے اوپر فضیلت نہیں۔ اور یہ اسلام کا بہت بڑا اور بہت نرالا کارنامہ ہے۔ اسلام جو ہے یہی کہتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر کسی آدمی کی دوسرے آدمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، سب بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب برابر۔ اور یہ مثال ہمیں مسجد میں ملتی ہے۔ اگر مسجد میں کوئی آدمی آ گیا، بہت بڑا مالدار ہے، چاہے وہ وقت کا جو ہے سی ایم ہو، پی ایم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایک ہی سب میں کھڑنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہتے یہ آدمی بڑا ہے، مالدار ہے تو اس کو جو ہے الگ کرو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندے نماز۔ تو مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں جو ہے آ کر مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں، مالدار کا اور غریب کا کوئی فرق نہیں، گورے کا اور کالے کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے سب اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں سب برابر۔ تو اگر یہ مسجدیں اگر ختم ہو گئی تو ان تمام چیزوں کی تمیز ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی جتنا ہو سکے میری ذات سے اللہ کے گھروں کی حفاظت، میری ذات سے اللہ کے گھروں کی نگرانی ہو، میری ذات سے اللہ کے گھر کی خدمت ہو۔ اگر ہم اللہ کے گھروں کی خدمت نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کی نگرانی نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کا بیڑا ہم نہیں اٹھاتے، تو پھر آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری وہ اسلام سے دور ہو جائیں گی، ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو جائے گا، وہ ایمان سے کون سے دور چلی جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے آج کے ان حالات میں، کہ حالات جو ہے بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہ امت کے اوپر ضروری ہے کہ امت جو ہے مسجدوں کی حفاظت کرے، مدرسوں کی حفاظت کرے۔ اگر مسجدوں کے اور مدرسوں کے ساتھ امت کھڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہی مسجدیں، یہی مدرسے امت کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے تیار ہے۔ اگر امت مسجد اور مدرسوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی اور مسجد اور مدرسوں کی حفاظت نہیں کر سکی، ان کی جو ہے نگرانی کا کوئی بیڑا امت نے نہیں اٹھایا، تو پھر مسجدوں سے دین کی بات ہم کو سننے کا، دین کی بات کہنے کا ہم کو موقع نہیں رہے گا، تعلیم و تعلم کا ہمیں موقع نہیں رہے گا، مدرسوں سے ہمارے بچے حافظ نہیں بنیں گے، امت کو سمجھانے والا مدرسے سے پڑھ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدرسوں کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کمیٹی ہے، کمیٹی دیکھ لے گی، کمیٹی ہے،
کمیٹی کی ذمہ داری رہتی ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ کہ مسلمان جو ہے اپنے مدرسوں کی، اپنے مسجدوں کی حفاظت کرے، اپنے مدرسوں اور مسجدوں کی نگرانی رکھے، جب جا کر جو ہے ہمیں آنے والی نسلوں کی زندگی میں دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا۔ ورنہ آج ہم نے ان تمام چیزوں کو بالائے پشت ڈال کر زندگی گزارنے میں مصروف رہ گئے اور اپنی دنیا کمانے میں لگ گئے تو ہماری زندگی تو کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آنے والی ہماری جو نسل ہے وہ نسل جو ہے برباد ہو جائے گی اور ان کی زندگیوں سے ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے مسجدوں کی حفاظت کریں اور اپنے جو ہے مدرسوں کی نگرانی رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے مسجدوں کی خدمت کرتے رہیں، مدرسوں کی خدمت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے نسلوں کی زندگیوں میں ایمان اور دین باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی، اور اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے کی، مدرسوں کی حفاظت کرنے کی اور ان کی نگرانی کرتے رہنے کی، ان کی خدمت کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔